تو اس بے حیائی پھیلانے کی کوشش کو آپ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس بہت سارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے مختلف اعتبار سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نکاح کو آسان کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس وقت جو پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے سخت پریشانی بنی ہوئی ہے، ہر درد دل رکھنے والا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہمارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو نظر لگ گئی، کیا ہوا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم قرآن سے جب پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس خشکی تری میں جو فساد، جو بگاڑ آتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو بھی پریشانی مصیبت آتی ہے اس میں سے اکثر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور میں بہت ساری تو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑنے لگے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس قسم کے جو گناہ آج ہو رہے ہیں، ہر گھر میں ہر بچے بچی کے ہاتھ میں گناہوں کے آلات پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی، پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، اگر تم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور چکھائیں گے، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ رجوع کرو۔ رجوع نہیں ہوا، کرونا آیا، رجوع نہیں ہوا، اللہ نے اس سے بڑا عذاب بھیجا ہے جی۔ مہنگائی کا عذاب آیا، مہنگائی آئی ہے جی، اس پہ رو رہے ہیں لوگ، لیکن رجوع نہیں کر رہے۔ رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، رجوع اللہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ نہیں رجوع کیا، نہیں چھوڑا، وہ ساری بےہودگی پھیلانے والی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ دنیا آخرت دردناک عذاب کا بڑا ذریعہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ جو نکاح کو مشکل کرنا ہے، نکاح کو مشکل کرنے والی ساری چیزیں وہ گویا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی چیزیں ہیں، بے حیائی پھیلانے کی کوشش ہے۔ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کے لیے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے صرف بیہودہ چیزوں کو شیئر کرنا، یہی بے حیائی پھیلانے کی کوشش ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نکاح کو مشکل اور مہنگا بنانے والی چیزیں ہیں اور نکاح کو ایک مصیبت بنانے والی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ تو اس بے حیائی پھیلانے کی کوشش کو آپ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس بہت سارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ ہماری جو نکاح آسان تحریک ہے اس میں 4 باتیں انتہائی ضروری بنیادی ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں۔ جی بالکل، ورنہ بچوں کی شادیوں میں تاخیر کریں گے تو گویا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی آپ کوشش میں شامل ہو چکے ہیں اور دنیا آخرت میں دردناک عذاب کا مستحق بن چکے ہیں آپ۔ جی جی، اس میں بس یہی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، کافی چیزوں کا احاطہ آپ نے خود کر دیا۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے والدین جو ہیں وہ اپنی جو بچے اور بچیوں کی جو شادیاں ہیں وہ یعنی بلوغت کی بعد جلد از جلد جتنا کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا جلد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی دنیاوی چیز کو اس چیز کے آڑے نہ آنے دیں، کیونکہ ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ یعنی کہ یہی ہوتا ہے کہ جی بچہ پڑھ لے تو پھر ہم شادی کر دیں گے۔ پڑھائی کے دوران بھی شادی ہو سکتی ہے، لڑکی کی پڑھائی کے دوران شادی ہو سکتی ہے، لڑکے کی بھی شادی پڑھائی کے دوران ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بات نہیں، شادی تاخیر سے ہو جائے، 25-30 سال کی عمر کے بعد ہو جائے، بچی ڈگریاں تو لے لیں بچے، تو کیا خیال ہے اس میں؟ ڈگریاں لیتے لیتے اگر 25-30 سال عمر ہو جائے تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ دیکھیں، پھر وہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یعنی لیٹ میرجز کی پھر ایک چیز شروع ہو جاتی ہے کہ 25 سے آنورڈ جو ہے پھر وہ رشتے نہیں درکار اچھے ملتے لڑکیوں کے لیے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جلد جلد لڑکیوں کی مطلب شادی کریں۔ یہ جو دعا زہرا نے بے وقوفی کی حرکت کی، 14 سال کی عمر میں کراچی سے لاہور آ کے چھلانگ ماری، تو اس سے کوئی سبق ملتا ہے؟ بالکل سبق ملتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو بچے ہیں ان کی جو اگر وہ کسی اسکول میں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے جو ہے ان کی صحبت کیسی ہے، ان کے دوست یا سہیلیاں جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے ان کو اتنی ہی آزادی دیں جتنی اس عمر کے لحاظ سے ضروری ہے۔ حد سے زیادہ آزادی دینا ایک کم عمر نوجوان کو یا کم عمر لڑکی کو دینا ظاہر سی بات ہے وہ ماں باپ کی عزت کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
جیسے آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور پروفیسر ہیں، آپ کے پاس بچے بچیاں پڑھنے آتے ہیں، تو آپ دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں، آج بھی ہماری موت آ سکتی ہے، بالکل موت تو برق ہے، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے موت بھی ہے، اور پھر اتنا بڑا عذاب کی شکلیں بنی کھڑی ہیں، ملک ڈوبا پڑا ہے، کروڑوں لوگ گھر سے بے گھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جی جی آپ ہمارے پاس میرے پاس بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ میں نے آج شام تک زندہ رہنا ہے، بالکل تو آپ کے پاس بھی گارنٹی کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں. جی جی بالکل. آپ یہ بتائیے، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آج یہ اللہ پاک ہمیں اپنے پاس بلا لیں، بالکل، لیکن ایک خیر کی پیغام جو آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں ہے جی، اپنے ایمان و یقین کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں، اللہ رسول کی چاہت کی روشنی میں، اپنے اتنا عرصے کے تجربات کی روشنی میں، حالات حاضرہ کی روشنی میں، آپ کے دل میں جو آ رہا ہے کہ بچوں کی شادیاں کس عمر میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی لحاظ سے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جلد از جلد بچوں کی شادیاں کریں، پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی، کیونکہ آپ نے پڑھائی کے دوران بچے بچیوں کو جن حالات میں دیکھا، جی جی بالکل، اور جن صورتحال میں دیکھا، جی جی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہی مشورہ دے رہے ہیں جی والدین کو، بچوں بالکل. کی شادی جلدی کریں، جلد کی جائے، جلد بلوغت کے بعد جلدی کرنے کا حکم ہے. بالکل اسی طرح. بھوک لگے تو کھانا کب کھانا چاہیے؟ کل کھانا چاہیے. اب اسی وقت آپ کھائیں گے، اور پیاس لگے تو پانی پرسوں پینا چاہیے. ظاہر بات ہے آپ اسی وقت پیئیں گے جب آپ کو پیاس لگ رہی ہے، جب آپ کو اس کی حاجت ہے، جب حاجت جب اس چیز کی حاجت ہے آپ کو. اسی طرح جب نکاح کی ضرورت محسوس ہو تو اس کو کب پورا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو حاجت شروع ہو جائے. کہ اس کو تڑپا نہیں جب اس کی حاجت شروع ہو جائے آپ کو تو آپ ضرور 10-15 سال لیٹ کر کے پھر شادی کریں. بالکل بالکل میں اس کے قطعی خلاف ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ تو آپ کے اندر دراصل ایک تو جذبہ ایمانی ہے، اور آپ فطرت کے عین مطابق، ابھی آپ نے کون سی بات کی؟ میں فطرت، ہاں شرک والی بات کی نا، کہ یعنی قبروں کو سجدہ کرنا. آپ نے کہا یہ تو میں بچپن سے ہی قبروں کو سجدے کے خلاف، جی جی بالکل. یعنی اللہ ہی کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے. جی جی اللہ نے دین اسلام فطرت پر بنایا. بالکل. اسی طرح یہ بھی فطرت کے عین مطابق بات کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے عین مطابق کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ بچی جب پیدا ہو تو ان کا نام اچھا خوبصورت رکھو، اسلامی نام. یہ اس کا حق ہے، حق ہے بچوں کا، یہ حق ہے یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. دوسرا حق فرمایا کہ ان کو اچھی تعلیم مطلب بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق. بالکل. جہاں قرآن و حدیث کے خلاف کچھ سکھایا بتایا جا رہا ہو اس میں بالکل ادھر نہیں بھیجنا. تیسرا، اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی جلدی ہو. بالکل. فاذا بلغ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین رؤوف الرحیم ہونے کے باوجود دھمکی دے رہے ہیں. فاذا بلغ، بالغ ہو گیا بچہ بچی، فلم یزوجہ، پھر اس کے والدین نے شادی نہیں کی، فانما اسمہ علی ابیہ، پھر اس کا گناہ جو اس کے باپ کے سر پر ہے. اور اگر ماں رکاوٹ بن رہی ہے تو ماں کے سر پہ ہوگا. اگر کوئی چاچا ماما رکاوٹ بن رہا ہے بچہ بچی کی شادی میں تو اس چاچے مامے کو گناہ ملے گا. باپ بیچارہ شادی کرنا چاہتا ہے سنت، ابھی کل پرسوں جی ایک رشتہ ہو رہا ہے آج کل ہمارا، ایک جگہ ہم رشتہ کروا رہے ہیں کسی بچے کو، وہ ماں تو چاہ رہی ہے کہ فوراً میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں، لیکن باپ پڑا ہوا ہے. باپ یعنی لڑکے والوں پر اتنی پابندیاں لگا رہا ہے بیچاروں پر کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس طرح تو ان کو اس والد کو اس والدہ کو سخت گناہ ہوگا جو اس نکاح میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی رسم و رواج سے شادیاں پاک کرنا کتنا ضروری ہے. بالکل یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو نکاح مشکل ہے وہ یہی ہے کہ لڑکے والوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی بھاری بھرکم جہیز دیا جائے، گاڑی دی جائے، ایون کہ گھر کی بھی لوگ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رسم و رواج جو شادی کو مشکل بنانے والی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش ہے. اللہ قرآن میں صاف کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. یہ میں قرآن کے اتنے واضح الفاظ بتا رہا ہوں جو عام اردو سمجھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں، اور یعنی قرآن کے الفاظ اردو عربی میں تقریباً برابر ہے. عذاب ہی ہے اردو عربی میں دونوں میں، اور علیم بھی سب جانتے ہیں، دردناک عذاب ہے جی. کن دنیا اور آخرت وہ تو ہم سب دنیا میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کن کے لیے یحبون پسند کرتے ہیں، ان تشیع اشاعت فاحشہ، فحاشی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جی. فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں. تو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی چاہت کن کن کی ہے؟ بیہودہ چیزوں کو شیئر کرنا، یہ بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش ہے، اس پر دنیا آخرت میں دردناک عذاب. دوسرا ایمان والے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا، یہ بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی ایک قسم کی کوشش اور چاہت ہے، جس کی وجہ سے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں عذاب ملے گا. اور پھر اسی طرح ایمان والوں شادیوں کو رسم و رواج کے ذریعے مشکل بنانا، مہنگا بنانا، ایک مصیبت بنا دینا، یہ بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی ایک کوشش ہے. بھائی جب بچی کو نظر آ رہا ہے ابھی 10-20 سال شادی کا کوئی آثار ہی نہیں ہے، اور جب تک 10-20 لاکھ روپے نہیں ہوں گے ہمارے بیچارے ماں باپ کے پاس، اس وقت تک ہماری شادی کو سوچا نہیں جا سکتا. لیکن اب گناہ کے ذریعے، گناہ کے اسباب تو گھر گھر میں ہر بچے بچی کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، تو اب وہ جو ہے گناہ کی طرف بڑھیں گے. اس لیے وہ جو گناہوں کی طرف بڑھیں گے، رسم و رواج میں جکڑنے والے بدبخت
خاندان کے سرپرستوں کو سارا گناہ ملے گا ان کا، اور دنیا میں بھی عذاب علیم ملے گا، آخرت میں دردناک عذاب ملے گا۔ اور تیسرا یعنی عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، بالکل یہ بھی انتہائی ضروری ہماری اس نکاح آسان تحریک کا تیسرا نقطہ ہے کہ عمر کے ہر حصے میں ہر مرد شادی کے ساتھ رہے، ہر عورت عمر کے حصے میں شادی کے ساتھ رہے، بغیر نکاح کے نہ کوئی مرد رہے نہ کوئی عورت رہے، نہ کوئی بیوہ بغیر نکاح کے رہے، نہ کوئی مطلقہ بے نکاح کے رہے۔ جیسا بھی مرد ملتا ہے بسم اللہ پڑھ کے توکل کیجیے۔ اصل میں دراصل بچپن سے ہمارے بچے بچیاں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہیرو دیکھتے ہیں، کوئی شاہ رخ خان دیکھتے ہیں، وہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، وہ بن گیا، اب وہ بن گیا، اب وہ باہر کی دنیا میں تو ویسے نہیں ملتے، اور وہ بھی اتنے پیارے نہیں ہوتے، وہ تو ان کو رنگ لگا کے ان کو جنا پتہ نہیں کہ رنگ برنگا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ باہر کی دنیا میں آئیں تو یہ جو اداکار ہیں وہ سارے ایسے نہیں تو عجیب و غریب ہوتے ہیں، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ان کو رنگ برنگا بنا کر ان کی کرائے کی کوٹھیوں میں اور کرائے کی رنگ برنگی مانگی ہوئی گاڑیوں میں ان کو لش پش بنا کے دکھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ اندر سے خون کے آنسو رونے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہم بچپن میں وہ دیکھتے تھے ڈرامہ والی فنون کا، وہ اللہ اور ننا ہوتے تھے، اور وہ ننا جو ہے وہ ہنساتا تھا ساری دنیا کو، لیکن وہ خود خون کے آنسو روتا تھا، حتیٰ کہ خودکشی کر کے مرا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کرائے کی رنگ برنگی چیزیں لش پش ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے پیارے بچے بچیاں اور ان کے والدین بھی بیوقوف وہی آئیڈیل بناتے ہیں، ہمارے بچی کو ایسا رشتہ لے کے دینا ہے، اور ایسے رشتے تو باہر نہیں ملتے، باہر تو ہر عام سادہ لوگ ملتے ہیں۔ اب وہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ویسا رشتہ ملے نہیں، نہ ویسے وہ شادی کریں، اور پھر وہ جو مہنگی شادیاں بنا کے دکھاتے ہیں انڈین فلموں میں، ویسی شادی کرنی ہے، بلکہ ان کے رسم و رواج کو آج کل فالو بھی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ جو اس وقت سیلاب آ رہا ہے اور پورا ملک در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہے، اور پورا ملک متاثرہ ہو چکا ہے، جو 400 روپے کلو پیاز خرید رہے ہیں اور 400 روپے کلو ٹماٹر خرید رہے ہیں، وہ سب بیچارے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا افنہلک وفینا الصالحون، ہم میں نیک لوگ موجود ہو پھر بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب ہوگی تو پھر نیک لوگ بھی رگڑے جائیں۔ تو اس وقت خباثت غالب ہے، گھر گھر میں بچے بچی کے ہاتھ میں موبائل میں رنگ برنگی بیہودہ چیزیں ہیں، جو اللہ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دینے کی۔ آخری بات اور ضروری بات ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بیٹیوں کی شادیاں دوسری تیسری چوتھی جگہ نہیں کرتے اور دوسری تیسری چوتھی شادی کو فروغ نہیں دے رہے، تو وہ جو کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی وہ یا حرام راستوں پہ چلیں گی، یا گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہوں گی، یا وہ گھروں میں بیٹھے، یا وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بنے گی۔ ان تین راستوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب اس لیے جو واحد راستہ، بہترین راستہ، حلال راستہ، اللہ رسول کا بتایا ہوا راستہ، وہ یہ ہے کہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بنے۔ جو اس دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے اللہ نے قرآن میں مردوں کو اجازت دی، شادی کرنے کی اجازت دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ۔ اسی طرح عورتوں کے، ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری بھتیجیوں بھانجیوں کے جو بڑے ہیں، ان سب کے سرپرستوں کو اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی بچیاں، اپنی بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں دوسری تیسری چوتھی جگہ دے دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہمیں اشارتاً فرما دیا، ہمیں صاف فرما دیا۔ تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچیوں کی شادیاں دوسری تیسری چوتھی جگہ جو نہیں دے رہے، وہ گویا کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیلانے کی کوشش میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب کے مستحق اور وارث بن چکے ہیں۔ تو اس سے توبہ کریں گے ہم سب۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی قسم میں قرآن و حدیث کی روشنی سے قسم اٹھا رہا ہوں، یہ جو ہے نا عذاب نہیں ٹلنے گے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا عذاب کو ٹالنے کا اور اس عذاب کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دین دنیا دونوں کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے صحیح دعویٰ کر دیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی کبھار جو ہے جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے طلاق ہے، وہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، کسی بھی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے، لڑکے کو بھی لڑکا بھی دے سکتا ہے، لڑکی بھی طلاق لے سکتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، وجوہات کو میں مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ طلاق کے بعد کا جو یعنی کہ جو ٹائم ہے، اس میں یہ ہے کہ جو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کو بھی جو ہے نا یعنی کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ آپ دوسری شادی کریں، یا عورت اگر ہے تو وہ بھی دوسری شادی والے مرد سے یا تیسری شادی والے مرد سے شادی کرے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے معاشرے کو اچھی راہ پہ گامزن کیا جا سکے۔ اچھا، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سن کے خوشی ہوگی ہماری اس تحریک سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی شعور بیدار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا فلسفہ پیش نہیں کر رہا، کوئی اپنے کوئی چورن نہیں بیچ رہا۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کو کوئی دنیا کا مولوی، کوئی دنیا کا دین دنیا کا سمجھ رکھنے والا اس کو اللہ کی قسم نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر وہ جھٹلائے تو وہ مسلمان بھی شاید نہ ہو۔ بھائی اللہ رسول کی بات کو جھٹلائے گا تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معاشرے کی خیر القرون کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، اور اب تک وہ
پوری دنیا میں اب تک وہ چل رہی ہیں سوائے ہمارے ہندو پاک میں. ہم دراصل ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہمارے آباء و اجداد تو اس وقت سے وہ ہندوانہ جراثیم ہم میں پائے جاتے ہیں. بالکل اس لیے بیواؤں کی شادی ہمیں مشکل لگتی ہے اور اسی طرح ہم نے دوسری تیسری چوتھی شادی مشکل لگتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں وہ پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس تحریک کو قبول فرمائے. میں آپ کو خوشخبری سنا رہا تھا کہ میرے پاس سے ابھی یعنی پچھلے دنوں سیالکوٹ سے 2 بھائی آئے, دونوں کی ماشاءاللہ 4 شادیاں ہو چکی ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کے لیے میرے سے رابطہ کیا کہ ہم نے اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو میں نے کہا جیسے آپ دوسروں کی بیٹی اپنے دوسرے تیسرے چوتھے نکاح میں لے سکتے ہیں بالکل, تو اپنی بیٹی دوسری تیسری چوتھی جگہ دینے کی بھی ہمت ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم, ایمان نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کرو. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسری تیسری چوتھی شادی تو کسی اور کے لیے بھی دوسری تیسری چوتھی شادی پسند کرتے ہوئے اپنی بیٹی دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ ہم دے سکتے ہیں. بلکہ وہ میرے پاس آئے, میں نے دوسرے رشتے دکھائے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ تیسری اور چوتھی شادی والا بھی دکھائیں مجھے, کیونکہ جو دوسری شادی والا ہے وہ عموماً ڈرپوک ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہرانے سے وہ ہل کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, نئی بیوی کو یا پہلی کو طلاق دے دیتا ہے. لیکن جو تیسری کرتا ہے یا چوتھی کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے, یعنی اس نے مطلب ہے کہ وہ اس نے یعنی دیکھ لی اور چکھ لی اور ہمت کر گیا اور آگے بڑھ رہا ہے, تو وہ زیادہ بہادر ہے. تو تیسری چوتھی والے دکھاؤ. اس میں تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا چیزوں کو کہ سعودی عربیہ میں نا ایک سروے کیا گیا جس میں جو ہے غیر شادی شدہ خواتین بھی شامل تھیں, زیادہ تر ساری غیر شادی شدہ شامل تھیں, اور شادی شدہ طلاق یافتہ بھی تھیں. تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہو تو آپ کنوارے مرد کو پسند کریں گی یا شادی شدہ مرد کو پسند کریں گی. تو حیران کن طور پہ جو جواب آیا اکثریت کا, جو کہ 70% سے اوپر کا پرسنٹیج تھی, وہ تھا کہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان سے ہم شادی کرنا پسند کریں گے. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ عورت کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. میچور ہو گئے بالکل عورت کو ہینڈل کرنے, ورنہ یہ جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے. بہت اچھی بات. اور اسی طرح اچھا جو شادی شدہ ہے وہ اس سے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے, اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کی بھی اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, تو اس لیے اس میں زیادہ امید کی جا سکتی ہے اس سے میری اولاد ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح بہت اچھی بات ہے. یہ دراصل یہ شریعت کا حکم ہے جس کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی برکت سے گناہوں کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور اس کی برکت سے اللہ پاک کی ناراضگی اور اللہ کے غصے غضب اور قہر کے جو کوڑے برس رہے ہیں ان سے ہم جو ہے نا امت کو بچانے کی کوشش. اور اصل دیکھو حکیم وہ ہوتا ہے جو جڑ کو پکڑتا ہے, اور جو کامل حکیم جو حاذق حکیم اور ماہر حکیم ہوتا ہے وہ جڑ سے مرض کو پکڑ کر اس کی جڑ کو خاتمہ کرتا ہے. اور جو بے وقوف نکمہ حکیم ہوتا ہے اوپر سے ہی جو ہے نا وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک پھوڑا ہے, اس پھوڑے کو صاف نہ کر, اندر سے جڑ کو صاف کر. جڑ صاف ہوگی یہ پھوڑے پھر سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے جڑ سے ہم نے اس مرض کو پکڑا, تو جڑ سے یہی ہے کہ اس بے حیائی کا خاتمہ کرنے کی مہم میں نکاح آسان تحریک کا بھرپور ساتھ دیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس قسم کی باتوں کو پوری امت میں پھیلا کر بے حیائی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا اور آخرت میں پھر اللہ کی رحمتیں, برکتیں, خیریں اور خوشیاں حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اتنی تسلی سے تفصیل سے ہماری لمبی بات سنی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سننے کو قبول فرما کر عمل کرنے کی اور آگے ساری دنیا میں پھیلانے کی اور دنیا آخرت میں خیر برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.